حاضر دماغ ہو کر اس مسجد میں اعلان کر رہا ہوں، جس کوٹ کے اندر، جس چینل پر مجھے تم اپنے شیخ الاسلام تقی عثمانی کے سامنے بٹھاؤ گے، میں ثابت کروں گا کہ امام احمد رضا نے دیوبند والوں پر فتویٰ سچا لگایا تھا۔ تو میں نے کہا کہ پھر اب قائم رہنا ہے، اور اس وقت تو جوش میں آ کے یہ کہہ دیتے ہیں جی وہ ساڈا بھی کوئی گستاخ ہو ایسے انہوں نہیں چھٹا گے جی۔ تو میں نے جب چشتی رسول اللہ نکالا، کشف المحجوب سے صاحب اور سکر کی عبارتیں نکالی، تذکرۃ الاولیاء سے بایزید بستامی کے دعوے نکالے کہ قیامت کے دن محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، نعوذ باللہ، جب یہ میں نے ان سارے بابوں کو ننگا کیا نا بریلویوں کی پبلک میں، مولوی تو ان کے ہو گئے ہمارے خلاف، کیونکہ انہوں نے کہا یار یہ تو ہمارا ہتھیار، یہ ہماری جوتی ہمارے سر پہ مار دی، لیکن عوام ان کو چھوڑ گئی۔ یہ ہے انجینئر کی ڈاکٹرن۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تو پھر میں سرجن والا کام کر رہا ہوں نا، تو چیخیں تو سر اٹھیں گی۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ طارق جمیل صاحب کی بات سن کے تو کسی کی چیخ نہیں نکلتی، بھائی طارق کہتے ہیں جی کہ بریلویوں کا کون کون سا عقیدہ شرک والا ہے؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ ان کا کون کون سا عقیدہ توحید والا ہے؟ تم بتا دو شرک والا، میں بتا دیتا ہوں۔ اگر قبروں پہ سجدہ کرنا یہ توحید والا عقیدہ ہے، قبروں پہ طواف کرنا یہ توحید والا عقیدہ ہے، ہر سال بزرگوں کا عرس منانا، عرس جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ عرس ہوتا ہے شادی، یعنی اللہ سے ہر سال شادی کراتے ہیں، اسی لیے بزرگ فوت ہو جائیں یہ نہیں کہتے کہ مر گئے، کہتے ہیں کہ وصال فرما کے وہ تو اللہ سے مل گئے نا، پھر اگلے سال ان کا عرس ہوگا۔ نمبر 10 ہے جسے میں نے انجینئر کی ڈاکٹرن کا نام دیا ہے۔ یہ ہے تبدیلی والا معاملہ کہ میں نے ہر فرقے کے اصول اور مبادی کے اوپر ان کو پلٹا ہے، جسے اردو میں کہا جاتا ہے پہلوان اپنے زور پر گرتا ہے۔ ان پہلوانوں کو میں نے ان کے زور پہ گرایا ہے۔ بریلویوں کا ترہ امتیاز تھا کہ سارے گستاخ رسول ہیں۔ جب پوچھتے تھے کیوں، کہتے ہیں انہوں نے نبی الاسلام کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، اشرف علی رسول اللہ، اور پھر حسام الارمین میں جو گستاخانہ عبارتیں اعلیٰ حضرت نے ہائی لائٹ کی۔ ظلم یہ ہے امام احمد رضا کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، وہ یہ کرتے ہیں کہ جناب کافر کہہ دیا، کافر کہہ دیا۔ ارے جو ابو جہل تھا تو اس کو کافر نہ کہتا تو کیا امام کہتے؟ کہا جاتا ہے امام احمد رضا نے جناب مشین چلائی ہے کفر کی۔ میں پوچھتا ہوں کہ جو یہ کہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں، حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ بولیے کیا کہیں گے آپ؟ یہی تو امام احمد وہ سارے واقعات دیوبندیوں کے بزرگوں سے بھی ثابت کیے۔ اب مجھے بتائیں بند گلی میں داخل ہو گئے، وہ بھاگنے کا راستہ ہے۔ تو یہ پہلوان کو میں نے ان کے زور پہ گرایا ہے۔ میں نے بتایا کہ بھائی جو قاسم ننوتوی صاحب ہیں، اشرف تھانوی نے خود نقل کیا ہے کہ وہ مرنے کے 6 سال کے بعد بیداری میں، خواب میں نہیں، 6 سال کے بعد اپنی قبر سے نکل کے دیوبند میں 2 مولویوں کی صلح کروا کے چلے گئے، اور سخت سردیوں میں جس نے رضائی اوڑھی ہوئی تھی اس کے اندر بھی اس کا پسینہ چھوٹ گیا، اور شاید کوئی اور بھی چیز چھوٹ گئی ہو۔ ہاں، اور آگے پھر فٹ نوٹ پہ اشرف تھانوی نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت کی روح نے اپنا جسم خود قبر سے نکالا ہو اور باہر آ گئی ہو، یا اس روح نے اپنا کوئی علیحدہ سے ایک امثالی جسم بنایا ہو اور اس کے ساتھ آئی ہو۔ تو کوئی اور او بریلوی دے شاہی کوئی نہیں جیڈا بڑا گاندھی نے کھولیا ہے رکھتا ہوگا وہی غیب سے مدد مانگ سکتا ہے، وہی وہاں سے پیغام لے سکتا ہے، وہ وہیں سے غیبی مدد لے سکتا ہے۔ تبھی تو ہم اور آپ جاتے ہیں اللہ کے خاص بندوں کے پاس، اولیاء الہی کے پاس، متقی پرہیزگاروں کے پاس، اور جو اللہ کا قرب رکھتا ہے وہی اللہ سے غیب کی مدد لے سکتا ہے۔ اللہ سے مدد وہ لے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنی چاہیے، ہم اللہ سے خود بات کریں گے، ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو دیکھو تو صحیح، یہ ہے کون؟ اس نے اپنا قد دیکھا ہے، اس نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا ہے، اس کی حیثیت ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرے؟ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنے کا دعویٰ یا محمد کریں یا علی کریں؟ اہل تقویٰ کو حق ہے کہ وہ اللہ سے بات کریں۔ کہنے جی یا علی مدد کہنا بدعت ہے، اچھا بولتے ہمیں انجینئر کی جو ڈاکٹرن تھی کہ اصول اور مبادی کے اوپر آپ نے الٹ دینا ہے، بریلویوں کو کیسا الٹا؟ دیوبندیوں نے رٹ لگائی بھی تھی۔ جب ہم کہتے تھے یار بریلوی دیوبندی ایک ہو، دونوں حنفی ہو، یار کیا مسئلہ ہے؟ باپ ایک ہے یار، ایک دوسرے کو لالی کیوں نہیں سمجھ رہے؟ ایک باپ کی اولاد ہو، امام حنیفہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیے ہوئے ہو، پوری فقہ ایک ہے، پرانے سارے بزرگ ایک ہیں، صوفیاء تمہارے ایک ہیں،
وہ دیوبندیوں نے کہا کہ نہیں یہ جو بریلوی ہیں شرک کرتے ہیں, قبروں سے مانگتے ہیں, یہ کرتے ہیں. کہتے ہیں رافضی اہل سنت کا لبادہ ہو رہا ہوا, وہ بدبخت ہر وقت ہر ٹائم اس خاندان کے اوپر حملہ آور, اس خاندان کی توہین و تشنیع کرنا. ایک حدیث گڑی ہوئی ہے, ایک حدیث گڑی ہوئی ہے, ایک حدیث گڑی ہوئی ہے, یعنی مفہوم گڑا ہوا. حدیث تو درست ہے, کہتا ہے عمار کو فیا باغیہ قتل کرے گا, وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. معاذ اللہ, وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا, معاذ اللہ, یہ امیر معاویہ کا تھا. امیر معاویہ نے قتل کیا تھا. امیر معاویہ معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والا. جہنمی کہتا ہے نہیں جی نہیں, وہ تو گروہ جہنم کی طرف. یہ اصول مبادی ہے. اہل حدیث کا کیا تھا ترہ امتیاز؟ اہل حدیث کا تو نام ہی لوگوں نے یہ رکھا ہوا تھا کہ جی اے بخاری بخاری کرتے ہیں. جناب بخاری دی ایک حدیث نے اہل حدیث فرقے دی موت کرتی ہے, اور کتبہ لکھا ہوا ہے اہل حدیث فرقے کی موت صحیح بخاری 2812 کی وجہ سے ہوئی. وَيْحَ عَمَّارَ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ. افسوس اے عمار, تجھے باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف. یہ مرزا جہلمی چھپا کہ بریلویوں کا کون کون سا عقیدہ شرک والا ہے. پہلے مجھے یہ بتاؤ ان کا کون کون سا عقیدہ توحید والا ہے. تم بتا دو شرک والا, میں بتا دیتا ہوں. اگر قبروں پہ سجدہ کرنا یہ توحید والا عقیدہ ہے, قبروں پہ طواف کرنا یہ توحید والا عقیدہ ہے, ہر سال بزرگوں کا عرس منانا, عرس جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ عرس ہوتا ہے شادی, یعنی اللہ سے ہر سال شادی کراتے ہیں. اسی لیے بزرگ فوت ہو جائیں یہ نہیں کہتے کہ مر گئے, کہتے ہیں کہ وصال فرما کے, وہ تو اللہ سے مل گئے نا, پھر اگلے سال ان کا عرس ہوگا. کوئی آپ کریں گے. یا علی مدد کا مطلب مولا علی سے دعا مانگنا ہے, یہ وسیلہ اور توسل نہیں ہے. ہمیں نہیں اردو آتی, عربی نہیں آتی. وسیلہ اور توسل تو یہ ہے کہ اے اللہ تجھے اپنے نبیوں کا واسطہ, تجھے صحابہ کرام کا واسطہ, تجھے اہل البیت کا واسطہ, تجھے مولا علی کا واسطہ, اے اللہ تو میرا کام کر دے. یہ ہوتا ہے وسیلہ. وسیلہ یہ ہوتا ہے کہ یا علی مدد آپ میری مدد کریں. یہ وسیلہ توسل نہیں ہے, یہ استعانت ہے, اور یہ اللہ کا حق ہے. اور پھر میں نے کہا کہ کھولو ناج البلاغہ میں مولا علی نے جو حسن ابن علی کو خط لکھا ہے, اپنے بیٹے کو کہا اے بیٹا تو اس کی اولاد ہے جس نے عنقریب مر جانا ہے, فنا ہو جانا ہے. اس نے فنا کے لفظ ہیں, حالانکہ وہ اللہ کی جنتوں میں زندہ ہے, جسم مبارک بھی ان کا سلامت ہوگا, لیکن ان کا علی نے تو فنا ہو جانا ہے, اور اس ایک ذات نے باقی رہنا ہے. اے حسن تجھے جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی ہو اللہ ہی سے مدد مانگنا, اور یاد رکھنا میرے بیٹے حسن, اللہ کا دربار وہ درگاہ ہے کہ اس نے اپنا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا کہ جس کی اجازت کے ساتھ اندر آنے کی ضرورت پڑے. اور پھر ساتھ مولا علی نے کہا کہ نہ اس نے اس چیز کو ضروری ٹھہرایا کہ تو کسی کا وسیلہ بیچ میں ڈالے, کسی کا واسطہ دے اللہ کو. اللہ نے یہ بھی کوئی ضروری نہیں ٹھہرایا. یہ بھی الفاظ موجود ہے ناج البلاغہ میں. تسی یا علی مدد لے کے بیٹھے ہو, مولا علی نے کہہ رہے کہ واسطے وسیلوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہاں بھاگیں گے یہ؟ اور پھر مولا علی کا وہ خطبہ جو ناج البلاغہ میں موجود ہے, حضور کی میت پہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کی موت اگلے انبیاء کی سی نہیں ہے, آپ کی موت نے آسمان کا زمین سے رشتہ منقطع کر دیا, اب قیامت تک کوئی غیبی خبر نہیں آئے گی. تو سارے کشف, الہام, ٹھیک ہے جی, عقیدہ امامت اس اعتبار سے کہ اسے ڈیوائن مانا جائے, سب کچھ فارغ کر دیا مولا علی نے. اگر مولا علی کہہ رہے ہیں کہ آسمان سے خبر ختم ہو چکی ہے, مولا علی کو اگر خبر نہیں آ رہی تو بعد والے تو شاہی کوئی نہیں. پھر آج کوئی بابا آ کے دعویٰ کرتا ہے جی منو فلاں آیا ہو گیا تو ہو گیا. اور دوسرا انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا تو یہ جو غم ہم پر آیا نا, ہم اپنی جان یہاں دے دیتے رو رو کے, ماتم بھی فارغ ہو گیا. تو آپ اندازہ کریں ان کے اصول اور مبادی کے اوپر یہ سارے کے سارے معاملات میں لے کے چلا. قادیانی دیکھ لیں, انہیں یہ تھا کہ ہم بڑے کمزور ہیں, ہمارے پر ظلم ہوتا ہے, ہم علمی بات کرتے ہیں, ہم سے کوئی بات نہیں کرتا. میں نے ان کے اصول اور مبادی کے اوپر ان کو گرا دیا کہ تمہارا یہ جو دجال تھا اس نے تو اپنی کتابوں میں حدیثوں کے حوالے تک غلط دیے ہوئے ہیں, وہ حدیثیں وہاں پہ موجود ہی نہیں ہیں جو اس نے حوالے دیے ہوئے ہیں. پلس
اس نے جو اصول اور مبادی کھڑے کیے ہیں قرآن و سنت سے دلائل کے، وہ تم خود پڑھ کے دیکھو، ان چیزوں کا لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے۔ بخاری سے لا کے حدیث پیش کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں کہ حضور کا بیٹا اگر ابراہیم اگر یہ جوانی کی عمر کو پہنچتا تو یہ بھی پیغمبر ہوتا، اور انہوں نے پورے مسلمانوں کو دھوکے میں رکھا۔ کہتے ہیں دیکھیں نبوت جاری ہے، تبھی تو صحابی کہہ رہے کہ حضور کا بیٹا قاسم بن محمد، جن کی وجہ سے کنیت تھی رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو القاسم، یہ اگر زندہ رہتے تو پیغمبر ہوتے ہیں۔ وہ حدیث خیر یہ ایک حدیث کیا، درجنوں حدیثیں بخاری مسلم سے۔ بنو امیہ کا جب مسئلہ آیا نا تو یہ اپنے اصول میں فیل ہو گئے، ان کی بخاری مسلم رفع الیدین تک ہی رہی، تو ان کے اصول پہ ان کو گرایا، اہل تشیع کو ان کے اصول کے اوپر گرایا ہے کہ تمہیں سب سے بڑا ایشو کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر آپ لوگ الزام لگاتے ہو کہ ہم صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، اور تم لوگوں کی جرت نہیں کہ تم اپنی کتابوں سے یہ بتا سکو کہ سب سے پہلے مولا علی علیہ السلام پہ لعنت شروع کی تھی بنو امیہ نے، اور واقعی کوئی نہیں بتاتا تھا۔ کس نے بتایا؟ مودودی صاحب ایک بندے تھے جنہوں نے بتایا، خلافت و ملوکیت لکھ کے سارے لوگ ان کے خلاف ہوئے۔ میں نے بخاری مسلم سے نہ صرف ان کا مقدمہ ثابت کیا کہ یہ درست ہے، پھر میں نے اگلا سٹیپ بھی طے کر۔ اگر ہم کسی پر لعنت بھیجتے ہیں تو یہ ہمیں حکم ہے کہ ہم لعنت بھیجیں ہے کہ حضرت ابراہیم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماریہ قبطیہ کے بطن سے فرزند تھے، جب آپ کا وصال ہوا تو حضرت اقدس محمد رسول اللہ نے ان کو لحد میں اتارتے ہوئے فرمایا، لو عاشا لکان صدیقا نبیا، یہ میرا بیٹا اگر زندہ رہ جاتا تو صدیق نبی ہوتا۔ یہ جو بعض لوگ، بعض علماء اس سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے مفہوم سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کہہ کر کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مار دیا کہ نبی نہیں آ سکتا تھا، اگر نبی آ سکتا تو ان کو وفات کر دیتا۔ مولا علی قاری نے اس کو سختی سے رد فرمایا ہے، انہوں نے کہا یہ خدا تعالیٰ کی شان کے خلاف بات کرتا ہے۔ آگے چل، آگے لکھا ہے ابن ابی اوفا کہتے ہیں کہ چونکہ رسول اللہ پہ ختم نبوت ہو چکی ہے، اس لیے آپ کا کوئی بچہ جوانی کی عمر کو پہنچے نہیں، کیونکہ سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے۔ تو نے اتنا جملہ لیا کہ قاسم زندہ رہتا تو وہ نبی ہوتا۔ میں بھی کہتا ہوں کہ حضور کا اگر کوئی بیٹا جوانی کی عمر کو پہنچتا تو نبی ہوتا، اگر حضور خاتم النبیین نہ ہوتے۔ آگے لکھا ہوا ہے اور یہ قرآن میں بھی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ان کا تو اپنا بیٹا بھی مرد نہیں بنے گا، چاہے جائے کہ زید ابن حارثہ کو کوئی ان کا بیٹا مان لے۔ کیوں؟ وہ کسی مرد کے باپ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، چونکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے، لہذا ان کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہ تو بڑی عجیب بات تھی کہ ابراہیم کا بیٹا پیغمبر ہو اور محمد رسول اللہ کا بیٹا پیغمبر نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔